مشرق کے اندر سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی تھے۔ آزادی کس کو کہتے ہیں اور آزادی کا معنی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم یوم آزادی تو مناتے ہیں لیکن جشن آزادی بھی مناتے ہیں، اور اس حساب سے ہمیں آزادی کا معنی علم نہیں ہے۔ یاد رکھو، آزادی اور قید، جب آزاد ہوتا ہے انسان یعنی جو آدمی قید میں ہو، جو آدمی کہیں جا نہ سکے، جو اپنی مرضی کر نہ سکے، لوگ اس کو کہتے ہیں یعنی یہ آزاد نہیں ہے، یعنی یہ قید میں ہے۔ تو دوسری بات یہ یاد رکھو کہ جو آدمی سرعام گھومتا پھرتا ہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ کہتے ہو یہ پاکستان 1947 میں اندر کیسے آزاد ہو گیا، اور یہ 1947 کے اندر جب آزاد 14 اگست کو ہوا، یہ ایک تاریخ کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یاد رکھو 1928 کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سب سے پہلے ایک درخواست اور تصور ذہن میں لائے، یہ تصور تھا کہ ایک ہمارا بھی ایسا ملک ہو اور اسلامی ملک ہو جس کے اندر ہر بندہ اپنی اپنی عبادات اور اپنے مطابق کر سکے۔ 1938 کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ خط لکھا۔ قائد اعظم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد 1940 کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، باقی علماء کی قیادت اور وفد کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات کے اندر تفصیلی گفتگو ہوتی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی کو اور مولانا ظفر احمد عثمانی کو، کہا آپ دونوں عثمانی ہیں، آپ دونوں میں سے ایک میرا جنازہ پڑھائے اور دوسرا جنازہ قائد اعظم محمد علی جناح کا عثمانی پڑھائے۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن اس تاریخ کو اور آنے والے نسلوں کو تم نے بتانا ہے کہ ہم نے ملک آزاد کرانا ہے۔ لہٰذا مولانا شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ مجھے جس حد تک جانا پڑا ہم جانے کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ مجھے خون کی دینے کی ضرورت پڑی تو میں خون دینے کے لیے تیار ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا اور مولانا ظفر احمد عثمانی نے مولانا محمد اشرف علی تھانوی کا جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد یہ ملاقاتیں ہوتی رہی، یہ مسلسل اسی طرح چلتا رہا۔ 14 اگست 1947 کے بعد مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کو جب یہ علماء اپنے بہت سے جلیل القدر علماء کے ساتھ قائد اعظم کو جب وہاں پر مبارکباد دینے کے لیے گئے تو قائد اعظم نے مصافحہ کیا اور کہا کہ یہ مبارک آپ کا حق بنتا ہے، یہ مبارک آپ کی کوششوں اور محنت سے یہ ملک آزاد ہوا ہے، لہٰذا اس کا یہ صلہ جو ہے یہ مبارکباد آپ کا حق بنتا ہے۔ یاد رکھو، اور مغرب کے اندر سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی تھے، کیونکہ ان کے ہاتھوں میں جھنڈا دینے والے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیا ہے اور کہا ہے کہ تم یہ جھنڈا لہراؤ، سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے۔ یہ علماء کا کردار ہے، علماء نے اس کے اندر قربانیاں دی ہیں، لیکن یاد رکھو جس کو قائد اعظم محمد علی جناح کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس پرچم کو لہراؤ، مولانا شبیر احمد عثمانی نے اس پرچم کو لہرایا، اور یہ یاد رکھو یہ علماء کی قربانیاں ہیں، علماء کی کوششوں اور محنت سے 1928 سے لے کر آج 2024 ہو چکا ہے، یہاں تک علماء کی قربانیاں اور علماء کا کردار ہے۔ آج علماء دشمن آپ کے نہیں ہیں، علماء ملک کے دشمن نہیں ہیں، سب سے پہلے علماء آپ کے خیر خواہ اور ملک کے خیر خواہ ہیں، کیونکہ آپ شک کرو لیکن ہر آنے والے داڑھی آدمی پر شک نہیں کر سکتے، جو داڑھی رکھ لے اس کے اوپر آپ شک کرنے لگ جاتے ہو۔ مجھے اس حیرت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے، آپ اس کو شک کی بنیاد پر اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھو ہر آدمی ملک کا دشمن نہیں ہوتا، ہر داڑھی والا آدمی ملک کا دشمن نہیں ہے۔ مانتا ہوں ہاں داڑھی کے لبادے میں اٹھ کر، سنی کے لبادے میں اٹھ کر ملک کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی اور ہر داڑھی والا آدمی ملک کا دشمن نہیں بن سکتا۔ آپ اس کے اندر اپنا بھی بھرپور کردار ادا کریں، جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے اندر ایک کردار ادا کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کردار ادا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہر حالت میں کھڑے رہیں گے، ہر آن ہر گھڑی اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر ہم ایک مشکل وقت نہیں آنے دیں گے۔